الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اصلاح معاشرہ، ادب اسلامی یا اسلامی اخلاق جو بھی نام دیا جائے، اس سلسلے میں ہمارے بزرگوں اور اکابرین میں ایک بہت بڑے مشہور محدث علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں. انہوں نے اپنی نابغہ روزگار کتاب مدارج السالکین میں اخلاق اور ادب اسلامی کی تعریف، اس کی ڈیفینیشن، اس کی کائنڈز اور قسمیں اور خصوصیات بیان کرتے ہوئے بڑی اچھی بات لکھی ہے. اس جگہ میں اس کا خلاصہ آپ کو سناتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ ادب اور اخلاق جس پر اصلاح معاشرے کا دار و مدار ہے، اس کے متعلق ادب کی، اخلاق کی 3 قسمیں ہیں. اللہ تعالی کا ادب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور اللہ کی مخلوق کا ادب. اللہ کے ساتھ اخلاق برتنے اور اللہ کا ادب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں 3 چیزوں کی رعایت کی جائے. ان 3 چیزوں کی رعایت کے بغیر خدائے پاک کے ساتھ انسان ادب اور اخلاق کو مکمل طور پر ادا نہیں کر سکتا. پہلی چیز اللہ کے اسماء حسنی اور اس کی صفات کو جاننا اور اس کا یقین کرنا. اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی ہمارے علم میں تو صرف 99 ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے باب میں فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنی وللہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، اور لہ الاسماء الحسنی وذروا الذین یلحدون فی اسمائہ سیجزون ما کانوا یعملون. یہاں اصلاح معاشرے کے پلیٹ فارم سے لگے ہاتھ ایک بات اور ہم کہتے چلیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہمارے علم میں 99 ہیں. 99 میں اس کی لمٹ نہیں ہے، بلکہ بہت سے نام اللہ کے وہ ہیں جو اس نے اپنے خزانے غیب میں چھپا کر رکھے ہیں. بہت سے نام وہ ہیں جو اس نے اپنے بندوں میں سے بعض مخلص اور منتخب بندوں کے قلوب پر الہام و القاء فرمائے ہوئے ہیں. بہت سے ناموں کا ظہور قیامت کے دن ہوگا. اسی لیے ایک مسنون اور معصور دعا میں یہ آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا فرماتے تھے تو کہتے تھے اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک. توحید کی جو 3 قسمیں ہیں، یہ معاشرے کی اصلاح کے قبیل کی بہت اہم بات کی طرف نشاندہی کر رہا ہوں کہ توحید صرف اللہ کے ایک جاننے، ایک ماننے اور اس کو ایک گرداننے کا ہی نام نہیں ہے، بلکہ توحید کی 3 قسمیں ہیں: توحید الربوبیت، توحید الالوہیت اور توحید الاسماء والصفات. توحید الربوبیت، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو رازق، خالق، مربی، منعم اور ربوبیت کے تقاضوں کے اعتبار سے ایک ماننا. یہ توحید
مشرکین مکہ بھی اس کے قائل تھے. قرآن کریم کہتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. ہم دیکھتے ہیں ہمارے برادران وطن میں، غیر مسلموں میں بھی، کہ وہ بھی اوپر والے کی طرف اشارہ کرتے ہیں. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. ایک بات اور ذہن میں آ رہی ہے کہ یہ طریقہ اختیار کرنا کہ مصیبتوں کے موقعوں پر تو اللہ کو یاد کرنا، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑانا، رونا، صدقات وغیرہ ادا کرنا اور اس کے سامنے جھکنا وغیرہ، اور پھر جیسے ہی مصیبتوں کے بادل چھٹ جائیں، آسانی اور سہولت میسر اور فراہم ہو، پھر اس کو بھول جانا، یہ مومن کا طریقہ نہیں ہو سکتا. مومن مصیبت کے چھٹ جانے کے بعد سجدہ شکر بجا لاتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہوئے پھر اس مصیبت کے چھٹ جانے کو اپنے حق میں ایک نعمت سمجھ کر آئندہ کی زندگی میں ایک لائحہ عمل تیار کرتا ہے اور وہ زبردست قسم کی آخرت کے لیے تیاری کرتا ہے. یہ طریقہ کہ مصیبت کے موقع پر اللہ کو خوب یاد کرنا اور مصیبت کے چھٹ جانے اور ہٹ جانے کے بعد پھر مسجد کو، سجدے کو، عبادت کو، نمازوں کو، صدقات کو چھوڑ دینا، یہ مشرکین کا طریقہ ہے. قرآن کریم میں کئی آیتوں میں اس کی نشاندہی کی گئی ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے معاشرے میں توحید کی صرف ایک ہی قسم کی طرف توجہ دی جاتی ہے، توحید الربوبیت. یہ کافی نہیں ہے. دوسری ایک قسم ہے توحید کی، ٹوٹل 3 قسموں میں سے دوسری قسم توحید الالوہیت. توحید الالوہیت کا مطلب اللہ کی عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں، چاہے وہ نظر و نیاز ہو، قربانی ہو، دعا ہو، منت ہو، چڑھاوا چڑھانا ہو، اور جتنی بھی وہ قسمیں جو از قبیل عبادت ہے، شان الوہیت چونکہ اللہ ہی کو زیب دیتا ہے، یہ سب قسمیں اسی کے لیے ہونی چاہیے. دعا یہ ایک عبادت ہے، دعا یہ بندگی کی شایع نشان ہے، لہذا یہ دعا خدا کے علاوہ کسی اور سے کرنا کسی بھی صورت میں درست اور جائز نہیں ہے. ہاں، دعا کروانا یہ الگ بات ہے، لیکن دعا کرنا یہ صرف اللہ تعالی کے ساتھ ہی خاص ہے. دعا کسی کو کرنے کے لیے کہنا اور درخواست کرنا یہ امر آخر ہے. اسی طرح نظر و نیاز، منت اور جانور ذبح کرنا، چڑھاوے چڑھانا، یہ بھی خدا تعالی کے سوا کسی کے لیے درست نہیں ہے. سورہ فاتحہ میں ہم لوگ اللہ کے ساتھ اس بات کا ایگریمنٹ کرتے ہیں، پرومس کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ سب آپ ہی کے لیے کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور مدد طلب کرنے کی، استغاثے کی جتنی بھی قسمیں ہیں حقیقت میں صرف آپ سے ہی کریں گے. اگر کسی سے ہم مدد طلب کریں گے بھی تو اس کو ذریعہ اور واسطہ سمجھ کر، اس کو حقیقی مالک سمجھ کر کبھی بھی نہیں کریں گے. اس میں ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی ہے کہ بہت سے لوگوں نے یہ جو سمجھ رکھا ہے کہ ہم کسی سے کسی بھی صورت میں مدد طلب نہیں کر سکتے، اپنا کام نکالنے کے لیے درخواست نہیں کر سکتے، اگر کریں گے تو یہ بھی شرک ہوگا. یہ ذرا سا اس سلسلے میں غلو اور افراط ہے. ہاں، ہم جس سے مدد طلب کریں اس سلسلے میں ہم مدد تو طلب کریں گے اس سامنے والے سے، لیکن اس کو صرف واسطہ سمجھیں گے، ذریعہ سمجھیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں بہت زوردار اشارہ فرمایا،
اشفعوا الی لتؤجروا ولیقض اللہ علی لسان نبیہ ما شاء. اور ایک روایت میں اس کو یوں فرمایا گیا کہ تم میرے پاس سفارش کر سکتے ہو، ضرورت تو اللہ رب العزت پوری فرمائے گا. ولیقض اللہ، اللہ ضرورت پوری فرمائے گا. علی لسان نبیہ، اس کے نبی کی زبان پر، یعنی اس کے نبی کو اللہ تعالی واسطہ بنائے گا. دنیا کے لوگوں کو اللہ واسطہ بناتا ہے، ورنہ حقیقت تو ضرورت پوری کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے. اگر اس قسم کی کوئی استعانت کسی بندے سے کی جائے تو وہ توحید الوہیت کے منافی اور متضاد نہیں ہے. یہ مسئلہ کلیئر کر لینا چاہیے. دعا کی درخواست کرنے کو بھی کچھ لوگوں نے شرک سمجھا ہے، جبکہ ان کے سامنے بخاری شریف کی روایت ہونی چاہیے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے سفر پر تشریف لے جا رہے تھے. حضور نے خود ان سے دعا کی درخواست کی تھی کہ اے میرے بھائی، تم عمرے میں جا رہے ہو، میرے لیے دعا کرنا فراموش مت کیجئے، مجھے دعا میں یاد رکھیے، بھولنا نہیں. یہ توحید الالوہیت ہے، یعنی جو میں نے ذکر کیا کہ عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان سب قسموں کو صرف اللہ کے لیے ہی صرف کرنا، خرچ کرنا، اسی کے لیے ماننا. تیسری قسم جس کی وجہ سے ہماری یہ بات چھڑ گئی وہ ہے توحید الاسماء والصفات. اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں، اس کی جتنی صفتیں ہیں، ان تمام ناموں اور صفتوں میں اس کو یکتا سمجھنا. رزاق اللہ کا نام ہے، وہاب اللہ کا نام ہے، یہب لمن یشاء اناثا. اس نے اولاد کے باب میں ذکر کیا کہ وہی اولاد کا ہبہ کرتا ہے، موہبت کرتا ہے. لہذا کسی باپو کو، کسی عامل کو، کسی ڈاکٹر کو اولاد دینے والا سمجھ کر اسی کو اپنا مرکز توجہ بنانا، یہ اس توحید میں شرک کے برابر ہے. ہاں، آپ اس کو واسطہ ذریعہ سمجھ سکتے ہیں، اور ذریعہ اور واسطے کی حیثیت ذریعہ اور واسطے کی حد تک ہونی چاہیے. اس پر ایمان اور اس پر عقیدہ کسی بھی صورت میں نہیں ہونا چاہیے. رزاق بے شک اور بے شک صرف اور صرف اللہ ہے. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء. شافی اللہ تعالی ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. دیکھو یہاں بھی ادب سکھایا گیا. حالانکہ مرض بھی اللہ ہی دیتا ہے، بیماری بھی اللہ ہی دیتا ہے، لیکن جب انسان بیمار ہو تو اس کی نسبت اپنی طرف کرے، مگر شفا کی نسبت صرف اللہ ہی کی طرف ہونی چاہیے. جب ادب کا اور اخلاق کا بیان چل رہا ہے، اصلاح معاشرے کا، تو ایک اور بات کی طرف نشاندہی کرتا چلا جاؤں کہ جتنے بھی کام دنیا میں ہوتے ہیں، ہماری نظر اور ہماری سمجھ کے اعتبار سے اگرچہ وہ کام برے نظر آتے ہوں، مصیبت نظر آتے ہوں، لیکن ان سب کے اندر کوئی نہ کوئی خیر اور بھلائی ودیعت کی ہوئی ہوتی ہے. لیکن ان برے کاموں کی نسبت اللہ تعالی کی طرف کرنا یہ بے ادبی ہے، یہ اخلاق اور انسانیت کے خلاف ہے. قرآن کریم نے انسان کو ادب سکھایا. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک فرمایا. تو آپ دیکھیے وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، نسبت بیماری کی اپنی طرف کی، لیکن شفا کی نسبت اللہ کی طرف کی. ارباب علم جانتے ہیں فَهُوَ يَشْفِينِ، ہوا مسند الیہ کو مقدم کر کے اس میں زور دیا گیا کہ اللہ ہی شفا دیتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص ڈاکٹر کو سبب شفا سمجھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دوا کرنے کی تلقین اور ترغیب دلائی گئی، باقاعدہ اس کی تشکیل کی گئی. تداؤ، دوا کرو، علاج کرو، اور علاج کرنے کی مختلف شکلیں اور قسمیں حدیث پاک میں ذکر کی گئی ہیں. رزاق پر سے میں گفتگو کر رہا تھا کہ اصل رزاق تو اللہ ہے. اب دنیا کا کوئی سیٹھ، کوئی محتمم، کوئی
ذمہ دار، کوئی فیکٹری کا مالک، یہ اگر رزاق ہیں تو وہ سبب کے درجے میں ہیں. یہ سمجھنا کہ ہمارے رزق کی مفاتیح اور چابیاں اسی کے قبضے میں ہے، وہ چاہے تو ہماری تنخواہ جاری کروا سکتا ہے، وہ چاہے تو بند کروا سکتا ہے، یہ ہماری توحید اسماء و صفات کے بالکل منافی اور متضاد ہے. یاد رکھنا چاہیے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، آسمان کا معبود بھی وہی ہے، زمین کا معبود بھی وہی ہے. أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ اور أَأَمِنْتُم مَّن فِي الْأَرْضِ، اس سے بتلا دیا کہ زمین پر بھی کسی کی عظمت کرنا، کسی کا ادب کرنا، رسپیکٹ دینا ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کو ہی تمام کمالات کا مرکز، تمام کمالات کا منبع و سرچشمہ سمجھنا، یہ سراسر توحید کے خلاف ہے، یہ شرک ہے. یاد رکھو ظلم، میں معاشرے کی اصلاح کے قبیل سے ایک بہت اچھی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ دنیا میں ظلم کو کبھی بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا. کفر کی بنیاد پر حکومتیں چل سکتی ہیں لیکن ظلم کی بنیاد پر نہیں چلتی. بعض مفسرین نے اور محدثین نے بڑی اچھی بات لکھی کہ ظلم میں سب سے بڑا ظلم تو شرک ہے. اگر روئے زمین پر شرک کیا جانے لگے، چاہے وہ شرک فی الربوبیت ہو، شرک فی الالوہیت ہو یا شرک فی الاسماء والصفات ہو، تو پھر یہ ظلم ہو جائے گا. اور ان الشرک لظلم عظیم، اس ظلم کی بنیاد پر پھر روئے زمین پر ایک بھونچال آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے، دنیا میں ایک عجیب و غریب قسم کا انقلاب پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے آج میں نے اس کی طرف بھی خصوصی توجہ دلائی کہ ہمیں توحید کا مفہوم سمجھنے کی ضرورت ہے. جیسے خدا کے علاوہ کے سامنے سجدہ کرنا شرک ہے، ویسے ہی خدا کے علاوہ کو رزاق سمجھنا، معز اور مذل وہاب سمجھنا، یہ بھی خطرناک قسم کا شرک ہے. ہم لوگوں کو اس میں بھی اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. بات چل رہی تھی کہ اخلاق کی، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب اور اخلاق جو تین چیزوں کا تقاضا کرتا ہے، اس کے بغیر یہ ادب کا تحقق نہیں ہو سکتا. اس میں نے کہا اللہ کے اسماء و صفات کو جاننا اور اس کا یقین رکھنا. دوسری چیز اللہ کے دین، اس کے قانون، اس کی مرضیات اور نامرضیات کو اچھی طرح جاننا اور پہچاننا. اگر ہم زبانی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العزت کے ساتھ محبت ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، لیکن ہمیں اس کی مرضیات اور نامرضیات کا کوئی علم ہی نہیں ہے، ہم اس کے پیچھے کوئی تحقیق نہیں کرتے اور جاننے کی کوشش نہیں کرتے، تو پھر یہ تو غلط ہو جائے گا. دیکھو ایک بات یاد رکھو، علامہ ابن تیمیہ نے اور دیگر مشائخ نے لکھا ہے کہ صرف اللہ کے لیے اخلاص قائم کر کے عبادت کرنے سے کام نہیں چلتا جب تک کہ اس کی منشا اور اس کی مرضی کو نہ سمجھا جائے. مثال کے طور پر فجر کی نماز میں آپ بہت ایکٹیو ہیں، نشیط ہیں، چست ہیں، آپ کے پاس وقت ہے، لاک ڈاؤن کے زمانے میں آپ فرصت اور فراغت میں ہیں. اب آپ نے صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے فجر کی نماز بجائے 2 کے 4 پڑھ لی، بجائے 2 کے 10 پڑھ لی، اور آپ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ میں تو صرف میرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. غلط ہو جائے گا. جہاں عبادت میں تجرد ضروری ہے وہاں متابعت رسول علیہ الصلاۃ والسلام بھی ضروری ہے. اللہ کی مرضیات اور نامرضیات کا بہت اچھی طرح جاننا یہ اللہ کی محبت، اس کے ساتھ کے برتے جانے والے اخلاق اور اس کے ادب کا تقاضا ہے. اس سے ایک بات کلیئر ہو گئی کہ شریعت کے مسائل کو جانے بغیر آدمی اپنی عبادات کی تصحیح نہیں کر سکتا. شریعت کے مسائل کو جانے بغیر انسان کما حقہ خدا کی بندگی ادا نہیں کر سکتا. اس لیے علم کا حاصل کرنا، علماء سے رابطہ قائم کرنا اور آتھورائزڈ علماء سے اپنی عبادات کے طریقوں کو جاننا یہ اشد درجہ ضروری ہے. اس زمانے میں ہمارے بہت سے بھائی نیری عبادت ہی کو کافی سمجھتے ہیں لیکن عبادت کو اس کے ڈھنگ سے ادا نہیں کرتے.
تیسری چیز، اللہ تعالیٰ کے ساتھ برتے جانے والے ادب اور اخلاق کے تقاضوں میں ایسا ہے کہ ایسا دل بنانا جو علم، عمل اور حال کے تعلق سے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. دل پر ایسی محنت کرنا، ہمارے دل کی ایسی تربیت کرنا، بڑوں کے پاس رہ کر، اللہ کا ذکر کر کے، نیک صحبت اختیار کر کے، تلاوت کر کے اور ذکر و اذکار، درود و استغفار کے ذریعے کہ پھر وہ دل علم، عمل اور حال کے تعلق سے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ادب ہونا چاہیے، حضور کے ساتھ بھی اخلاق برتنا ضروری ہے. قرآن کریم میں حضور کے ساتھ اخلاق جا بجا بیان کیے گئے ہیں. سب سے بڑا ادب اور سب سے بڑا حضور کا حق یہ ہے کہ آپ کے حکموں کے آگے سر تسلیم خم کر دیا جائے، آپ کے حکموں کے آگے عقلی گھوڑے نہ دوڑائے جائیں. انسانوں کی اوپینینز، انسانوں کی تھنکنگز، انسانوں کی آراء و افکار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، احوال اور تقریرات کے سامنے کوئی حیثیت نہ دی جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور احکام کو محض عقل پر پرکھنے کی کوشش کار خیر کے رائے گاں ہونے کا سبب بن سکتی ہے. اس لیے سمجھ میں نہ آنے کے باوجود بھی حدیث رسول ہی کو بہر صورت فوقیت، اگریمتا اور ترجیح دی جائے گی. اس زمانے میں ہمارے کچھ ایجوکیشن کا نشہ لے کر چلنے والے اور صرف سطوری علم پر اکتفا کرنے والے، صدوری علم سے اپنے آپ کو دور رکھنے والے لوگ، اپنے مطالعے کو بنیاد بنانے والے لوگ اور اپنی ناقص عقل کو کامل و اکمل سمجھنے والے لوگ حدیثوں کے سامنے معارضہ کرتے ہیں اور وہ نہیں سمجھ پاتے دین کی شقیں کتنی ہیں اور کہاں منشأ رسول کیا ہوتا ہے. دیکھو، ایمان کا کمال ضروری ہے اور ایمان کے کمال میں جہاں نماز میں خشوع پیدا کرنا وغیرہ وغیرہ ضروری ہے، وہیں ایمان کے کمال کے لیے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ تیرے رب کی قسم. قرآن کتنی تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ ہرگز نہیں، تیرے رب کی قسم، ایمان میں کمال پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اے نبی تیرے احکام کے سامنے یہ لوگ سر تسلیم خم نہ کر لیں، ہر فیصلے کا مرکز آپ ہی کو بنائیں. حتی یحکموک فیما شجر بینہم، شجر میں خود ایک لفظی بلاغت ہے جس کا ابھی موقع نہیں ہے، اہل علم کا حظ ہے یہ بات کہ وہ اپنے آپسی اختلاف میں آپ ہی کو حکم بنا لیں، اور جب شریعت کا کوئی فیصلہ آ جائے تو پھر اپنے دل میں کسی بھی قسم کی کھوٹ اور کجی محسوس نہ کریں بلکہ مکمل طور پر اس کے سامنے جھک جائیں. ہمارے معاشرے میں آج کل یہ بھی بہت بڑی خرابی پائی جاتی ہے کہ ہم شریعت اولن تو جاننے کی کوشش نہیں کرتے، اپنے من کا کام کر لیتے ہیں، اپنے من سے ہی وراثت کی تقسیم کر لیتے ہیں، اپنے من سے ہی فیصلوں کے کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اپنے من سے ہی صلح و شانتی کے معایر کو قائم کرتے ہیں. اپنے من سے یہ سب قائم کرنے میں کبھی یہ ہوتا ہے، بہت اچھے پوائنٹ کی بات کی طرف نشاندہی کروں، اپنے من سے ہی سارا معیار اور تھرمامیٹر قائم کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کبھی مظلوم کو ظالم سمجھ کر اور ظالم کو مظلوم سمجھ کر غلط فیصلے ہوتے ہیں. مظلوم کی مظلومیت کے باوجود اس کو دبانے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے، ظالم کو صرف اس کی ویلیو، اس کی امیج اور اس کے منصب اور اس کی کرسی اور سماج میں اس کے پیسے اور دادا گیری کے بلبوتے پر اس کے بڑے نام کی وجہ سے اس کو ذرہ برابر دو لفظ نہیں کہے جاتے. مظلوم پہلے سے کچلا ہوا ہے، اس کو معاف کرنے کی تشکیل و تلقین اور ترغیب کی آیات اور احادیث سنا کر بیچارے کو اس کے حق سے محروم کر دیا جاتا ہے. یہ ہے وہ نتیجہ جو حضور کی مرضیات اور نامرضیات کو نہ جاننے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. اسلام نے مظلوم بننے سے بھی روکا ہے. گھروں میں سے نکلتے وقت
جو دعا پڑھنے کی تلقین کی گئی بہت زبردست دعا ہے، یہ بھی اصلاح معاشرے کے سلسلے میں نوٹ کی جائے۔ 3 اجزاء ہیں، بسم اللہ، توکلت علی اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، ذمہ داری اللہ ہی کو دے دی، اسی پر اعتماد کر لیا، اور اب میں جب باہر نکلا ہوں تو باہر کی دنیا سے متاثر میں نہیں ہو سکتا، ایسا بھرم میں اپنے اندر نہ رکھوں، میں اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لوں گا، یہ بھرم مجھے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور بعض روایتوں میں ایک اور دعا بتلائی گئی جس کی وجہ سے یہ بحث چھڑی، اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم، اور ایک روایت میں او یظلم علی، اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں ظالم بھی نہ بنوں اور میں مظلوم بھی نہ بنوں، یعنی مجھ پر کوئی ظلم کرے، او اجہل او یجہل علی، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی طبیعت کو شریعت پر ڈھالنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ صوفیزم کیا ہے، تصوف کیا ہے، تو حضرت نے فرمایا تھا طبیعت کو شریعت پر ڈھال دینا اور طبیعت کو شریعت بنا دینا، اسی کا نام صوفیزم ہے۔ یعنی ہماری مرضی کے مطابق کہیں سے مسئلہ ملے یا نہ ملے، لیکن شریعت کی منشا کے مطابق اگر مسئلہ مل گیا تو چاہے ہماری طبیعت کے خلاف ہو، ہمیں اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ یہ معاشرے کا بالکل سلگتا ہوا مسئلہ تھا جس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ اگر ہماری مرضی کے مطابق فتویٰ ملتا ہے تو ہم ایک مدرسے سے لیتے ہیں، اگر ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتا تو ہم غلط بیانی سے کام لے کر دوسرے مدرسے دوسرے مفتی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ گویا ہمارے معاشرے میں بہت بڑی خرابی ہے کہ ہم شریعت کو طبیعت کے تابع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہونا الٹا چاہیے کہ طبیعت کو شریعت کے تابع کیا جائے۔ مخلوق خدا کے ساتھ اخلاق برتنا اور مخلوق خدا کے ساتھ اصلاح کا معاملہ اختیار کرنا، ادب کا معاملہ اختیار کرنا، اس میں خیال رہے گا اختلاف مراتب کا، ہر ایک کے ساتھ اس کی شایع نشان معاملہ کرنا ادب ہے، اور ان کے درجات مختلف ہیں۔ والدین کا ادب ایک خاص نوعیت کا ہے، ان میں خاص والد کا ادب خاص ماں کے ادب سے کچھ مختلف ہے، ماں کا ادب الگ ہے، باپ کا ادب الگ ہے، دونوں کو ایک چشمے سے دیکھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اعزاء کا ادب الگ ہے، پڑوسی کا ادب الگ ہے، عالم کا ادب الگ ہے، عام آدمی کا ادب اور اس کے ساتھ اخلاق برتنے کا ادب الگ ہے، روزانہ ملنے جلنے والوں کا ادب الگ ہے، اور کبھی کبھار آنے والے مہمان کی حیثیت کا خیال کر کے اس کے ساتھ برتے جانے والا ادب الگ ہے۔ غرض اختلاف مراتب کی پاسداری یہ بھی معاشرے میں بہت زیادہ برتنا ضروری ہے۔ اس کا بھی خیال نہ کرتے ہوئے کبھی کبھی لوگ والدین کے ادب کا مکمل خیال کرتے ہوئے اپنی بیوی کے ساتھ نہایت بے ادبی اور اس کے اخلاق میں کوتاہی برتتے ہیں، کبھی اپنی بیوی کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتے ہوئے اپنے والدین کے حقوق کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں، کبھی کبھی اپنی اولاد کے ساتھ حسن خلق کی رعایت کرتے ہوئے اپنی بیوی کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں، کبھی بیوی کا خیال کرتے ہوئے اپنی اولاد کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اس پوری تفصیل سے معلوم ہوا کہ ادب اور اخلاق دین اور مذہب سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، ادب اور دین میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سی عبادات کی افادیت قرآن کریم نے اخلاق کی پاکیزگی، روحانی ستھرائی کو قرار دیا ہے۔ نماز کے فواحش اور منکرات سے روکنے کا ذریعہ جو بتایا گیا، نماز کو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس میں بتایا کہ نماز اور اخلاق میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ صدقے کے بارے میں بھی فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ صحابہ کرام جنہوں نے براہ راست مشکات نبوت سے اکتساب فیض کیا، دین کے تقاضوں پر عمل کرنے کے سبب ان کے اخلاق و کردار میں وہ تاثیر پیدا ہوئی کہ جدھر چلے گئے ظلمت قدوں کو انہوں نے بقعۂ نور بنا دیا، اور ان کی برکت سے برسہ برس کی اخلاقی پستیوں کی جگہ قابل تقلید خوبیوں نے لے لی۔ اللہ تعالی ہمیں ان اخلاق اور آداب کی اپنی زندگی کے ہر موڑ پر
رعایت رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ